منورہ میں تھا، مجھے ایک دوست کہنے لگا مولانا کہاں پہ بیٹھے؟ میں نے کہا مسجد نبوی میں۔ کہتے کون سی جگہ؟ میں نے کہا مسجد نبوی کا سین ہے جہاں چھتریاں بنی ہے، اس میں تو مسجد نبی کے اس طرف منہ کر لے کہ جو قبلے کی مخالف سمت ہے، وہ 1 اور 2 نمبر صدور ہے، میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں، وہ دونوں لڑکے آگے، ایک تو میرا محبت والا میرا عقیدت مند سنی نوجوان تھا، اور ایک میرا مریض تھا۔ جہاں پہ ڈاکٹر جائے تو مریض آیا کرتے ہیں کبھی دوائی لینے کے لیے اور کبھی شرارت کرنے کے لیے۔ وہ میرا مریض کہنے لگا یہاں کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا میری وجہ، میری مرضی۔ کہتا ہے وجہ بتا دو نا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں تجھے بتاتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں وجہ دکھا دو نا۔ ارے بتانا اور ہے دکھانا اور ہے، کیا مانا؟ میں نے کہا اٹھا اوپر نگاہ، جہاں پہ سطور ختم ہوتا ہے ڈاٹ شروع ہوتی ہے، یہ آگے کیا لکھے؟ کہتے جی نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا یہاں کیا لکھے؟ کہتے جی نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا آنا ذرا ادھر قبلے کی طرف آ۔ ارے یہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر۔ میں نے کہا آگے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے عمر۔ میں نے کہا ادھر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے عثمان۔ میں نے کہا بائیں طرف۔ کہتا ہے علی۔ میں نے کہا دائیں طرف۔ کہتا ہے عباس۔ میں نے کہا بائیں طرف حسن اور حسین۔ میں نے کہا آگے کیا ہے؟ کہتا ہے جی پیغمبر کا روزہ۔ میں نے کہا یہاں آخر میں کیا ہے؟ کہتا ہے جی نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا، میں ستون کے نیچے سریے بیٹھا ہوں، علم و عمل روزے والے اس پیغمبر کو ملا ہے، اس پیغمبر سے صحابہ پیغمبر کو ملا ہے، اصحاب پیغمبر سے نعمان بن ثابت کو ملا ہے۔ ارے میں تو قدر کرتا ہوں، میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں نعمان بن ثابت کا، علم اصحاب پیغمبر سے لیتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ علم اس روزے والے پیغمبر سے لیتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں موتو بغیظکم، ارے تو غیظ و غضب میں جل جا، تو مر جا، خودکشی کر جا، تب بھی پیغمبر کے روزے کا تو رنگ بھی نہیں مٹا سکتا۔ اصحاب پیغمبر کے نام چمکتے رہیں گے، ان کی چمک کو تو کھرچ نہیں سکتا۔ میرا نعمان بن ثابت بھی دھمکتا رہے گا، اس کو تو نہیں بدل سکتا۔ مدینے میں آج پیغمبر کا روزہ ہے، اصحاب پیغمبر کا صبح ہے، نعمان بن ثابت بھی چمکتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں نا میں نعمان بن ثابت سے صحابہ تک پہنچا ہوں، ارے صحابہ سے پیغمبر تک پہنچا ہوں، اس لیے پیغمبر میری منزل کا نام ہے، ابو حنیفہ میرے راستے کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں ہم نے ابو حنیفہ کو راستہ مان کے پیغمبر کو منزل مانا ہے۔ وہ میرا مریض کہنے لگا کہتا حضرت یہ بات تو سمجھ آئی۔ میں نے کہا تو مان بھی تو لینا، اگر مانے گا تو اگلی بات چلے گی۔ میں آج بھی جنگ میں کہتا ہوں اگر کوئی غیر مقلد مانے جناح، اگر کوئی انگریز کا ایجنٹ موجود ہو، ارے جس مولوی کو تو نے مانا ہے اس مولوی کا نام مسجد نبوی کی لیٹرین پر بھی موجود نہیں ہے، اور جس کو امام میں نے مانا ہے اس کا پیغمبر کے روزے کے سامنے مسجد نبوی پہ ستون پہ نام موجود ہے، تو بتا میں تیرے ملا کو مانوں یا اپنے نعمان بن ثابت کو مان دوں؟ وہ آج بھی پیغمبر کے روزے کے سامنے ہے، قیامت کو بھی نبوت کے حوض کوثر پہ ہوگا۔ وہ مجھے پھر کہنے لگا مجھے یہ تو بتاؤ نا یہ پیغمبر کا روزہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے اگر کوئی بندہ دعا مانگے اللہ پیغمبر کی برکت سے مجھے فلاں کام کر دے، اللہ پیغمبر کے وسیلے سے میرے گناہ معاف کر دے، اللہ پیغمبر کے توفیل سے مجھے اولاد عطا کر دے، تو کیا یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو بتا۔ کہتا ہے جی نہیں مانگ سکتے۔ میں نے کہا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے جی میرا ذہن یہ ہے ہم دعا یہ مانگے اللہ نماز کے وسیلے سے، اللہ روزے کے وسیلے سے، اللہ تلاوت کے وسیلے سے۔ میں نے کہا کیا مانا؟ عمل کے وسیلے سے مانگے تو ٹھیک ہے؟ کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا عمل والے کے وسیلے سے مانگے تو پھر؟ کہتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے دوست مجھے تو بتا یہ روزہ خود آیا ہے یا کوئی لے کر آیا ہے؟ مجھے بتا نماز خود آئی ہے یا نماز کو کوئی لے کر آیا ہے؟ کہتے جی لے کر آیا۔ میں نے کہا لے کر آنے والے کا نام بتانا۔ کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا اگر روزے کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو لانے والے کا بھی دیا جا سکتا ہے، اگر جہاد کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو جہاد لانے والے کا دیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو بتا تو نے نماز کا وسیلہ کیوں بنایا ہے؟ کہتا ہے نماز سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میں نے کہا روزے کا وسیلہ کیوں بنایا ہے؟ کہتا ہے اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میں نے کہا عمل کو وسیلہ کیوں بنایا؟ کہتا ہے یہ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ میں نے کہا ایک عقیدہ تیرا ہے اور ایک میں عقیدہ میرا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے نماز سے قرب ملتا ہے ضرور ملتا ہے، روزے سے قرب ملتا ہے ضرور ملتا ہے، لیکن ایمان کے بعد خدا کی قسم جو قرب پیغمبر کے وجود سے ملتا ہے وہ نماز سے بھی نہیں ملتا، وہ روزے سے بھی نہیں ملتا۔ نماز سے قرب ملتا ہے
لیکن کجا نماز کہاں پیغمبر کا وجود، ارے کہاں روزہ، کہاں پیغمبر کا وجود، کہاں تلاوت، کہاں پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم وجود۔ میں نے کہا میرے دوست ان سے قرب تو ملتا ہے، لیکن جو وجود پیغمبر کے وجود سے قرب ملتا ہے وہ نماز اور روزے میں نہیں ہے۔ میں نے یوں بات نہیں سنائی، میں اپنی دلیل دے کر تجھے بات سمجھانے لگا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، ارے اپنے عمل پہ ناز کر کے میرے صحابہ کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ لانا۔ ارے وجہ یہ ہے کہ تمہیں تو قرب نماز سے ملے گا، تمہیں تو صدقے سے ملے گا، ان کو تو میری صحبت سے ملا ہے۔ اور ان نمازوں کا قرب کجا اور میرے وجود کا قرب کہاں ہے؟ صدیق کو قرب ملا ہے لیکن میرے وجود سے ملا ہے، عمر کو ملا ہے تو میرے وجود سے ملا ہے۔ یہ ساری اعزازی چیزیں ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی یہ تب بھی صدیق تھا، اگر روزہ نہ ہوتا یہ تب بھی صدیق تھا۔ اس کے لیے تو میری صحبت ہی کافی تھی، باقی اعمال کیا تو بہت اچھا کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی کو معیار حق ماننا، کبھی صحابی رسول پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ارے وجہ یہ ہے کہ اگر تو اعتراض کرے گا یا عقیدے کی وجہ سے کرے گا یا عمل کی وجہ سے کرے گا، عقیدے کی وجہ سے بھی پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے، ارے عمل کی وجہ سے بھی پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے۔